اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات الله اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ترین مقدس ترین اور بابرکت ترین ایام اور راتوں کی تمام برکتیں آپ سب کو نصیب فرمائے اور آپ کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں عبادت قرار دے، کیونکہ یہ ذکر رسول کی نشست ہے، ذکر اہل بیت رسول کی نشست ہے، اور ذکر رسول اور ذکر آل رسول اسی طرح سے عبادت ہے جس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے، چونکہ رسول اور آل رسول اور قرآن کی آیات یہ ایک حقیقت کے دو چہرے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے اور سمجھنے کے لیے وہ قرآن کی عملی مصداق تلاش کرنا چاہے تو روئے زمین پر اس کو اہل البیت کے علاوہ کوئی اور چہرہ نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی شخص اہل البیت کو جانچنا چاہے، پرکھنا چاہے تو اہل البیت کے عمل کی تصدیق کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی اور سورس نظر نہیں آتا، اور یہ جو قرآن اور اہل البیت دونوں کا سرمایہ ہے، یہ سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر کے نجات کا رستہ امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہارے سامنے رستہ رکھ دیا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کس کے ذریعے سے رکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ رسول اللہ وہ ہستی ہے جن کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں، چونکہ بعض اوقات بعض لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، سوچنے والی بات ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ساری دنیا اور سارا عالم
جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوتا اور انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اگر انسان کو انسانیت کے معراج تک پہنچانا کسی کے ذمہ تھا اور انسان کو حیوان سے جدا کر کے اس کے مقام کو نمایاں کرنے کا صحرا کسی کے سر ہے تو اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اگر پورے عالم پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا اگر کوئی راستہ اور کوئی سبیل ہے تو اس راستے اور سبیل کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں آل رسول تو آل رسول محمد الرسول اللہ سے جدا نہیں ہے۔ اگر کوئی جدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود رسول کو نہیں مانتا۔ رسول کو ماننے کا تقاضا رسول کی اولاد کو ماننا ہے، اور رسول کی اولاد کو ماننے کا تقاضا رسول کو تسلیم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جب رسول اللہ پر درود بھیجنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا صلوات دیجئے بر محمد و آل محمد۔ آیت تو ادھر آئی لیکن اب ہم درود کیسے پڑھیں؟ جو لوگ کہتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ، ان کو یہیں سے جواب مل جاتا ہے کہ آپ باقی سارا دین ایک طرف، خود نبی پر صلوات اور درود بھیجنے کا عمل بھی نبی سے پوچھے بغیر آپ کر نہیں سکتے، تو پھر کیسے حسبنا کتاب اللہ؟ صرف نبی پر درود بھیجنے کا عمل جو بالکل ایک سنگل لائن کا عمل ہے، اس عمل کو بھی اگر آپ انجام دینا چاہیں تو اس کا طریقہ بتانا اللہ کے ذمہ نہیں ہے، رسول کے ذمہ ہے۔ اس لیے چاہے آپ مرنا چاہیں چاہے آپ جینا چاہیں، دونوں صورتوں میں آپ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ کو کتاب سے الگ کر کے یا کتاب کو رسول اللہ سے الگ کر کے نہ آپ آخرت تک پہنچ سکتے ہیں نہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا محمد والے محمد بلندر صلوات۔ آپ ذرا غور کیجئے، جب آپ یہی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، 2 رکعت نماز، وضو کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہی نماز قرآن پر عمل کرتے ہوئے رسول سے پوچھے بغیر پڑھنا چاہیں تو نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ وضو کر سکتے ہیں۔ باقی تمام چیزیں ایک طرف رکھ دیں، چونکہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کیسے پڑھوں؟ کہا جا کے رسول اللہ سے پوچھو۔ قرآن نے کہا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کیسے میں روزہ رکھوں؟ کہا جا کے رسول اللہ سے پوچھو۔ قرآن نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، جا کے حج بجا لاؤ، کیسے لاؤں؟ جا کے رسول اللہ سے پوچھو۔ رسول اللہ اسلام کی اس روح کا نام ہے کہ اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو بدن گل سڑنے والا بدن ہے، روح کے بغیر مر چکا ہے وہ بدن، اس روح کی موجودگی میں ہی اسلام قابل قبول ہے۔ لہذا رسول اللہ کی آمد کے یہ ایام، یہ کوئی معمولی ایام نہیں آئے،
کیوں معمولی ایام نہیں ہے؟ اس لیے کہ عالم بشریت کی نجات کا دروازہ رسول کی آمد ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. دین آپ سمجھنا چاہیں تو دین کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ سے تعلق جوڑنا ضروری ہے، اور رسول اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ان سے محبت ضروری ہے. اس لیے یہ جو آپ میلاد مناتے ہیں، چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، فرق کوئی نہیں ہے. جو آپ میلاد مناتے ہیں، یہ میلاد خود بذات ہی ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی روح کے اندر رسول اور آل رسول کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھرنے کا سبب ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ رسول کے کہے ہوئے پر عمل کریں گے. اگر رسول کی محبت آپ کے دلوں میں رچی بسی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو محبت ہے، یہ محبت کیا کرتی ہے؟ محبت کیا کرتی ہے؟ آپ میں سے جن لوگوں نے محبت کی ہے ان کو بہتر اندازہ ہوگا محبت کیا کرتی ہے. محبت انسان کی تمام توجہات، تمام اس کے میلانات، تمام اس کے رجحانات، تمام اس کے افکار و خیالات کو محبوب کی طرف مرتکز کر کے اس سے اٹیچ ہونے اور جڑنے کو انسان کی زندگی کا سکون بنا دیتی ہے. انسان کی زندگی کا سکون. مادی محبت یہ کام کرتی ہے، اور اگر معنوی محبت ہو تو پھر کیا مقام ہوگا؟ مادی محبت بڑی عجیب و غریب ہے. کسی کو کھانے سے محبت ہے، کسی کو پینے سے محبت ہے. جو کھانے سے محبت کرتا ہے وہ کتنی دیر کھا سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ کھائے گا. اس کے بعد اگر وہ مزید کھانا چاہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، الٹیاں آ جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس مادی محبت کی حدیں ہیں، ان حدوں کو کراس کرتے ہوئے انسان کو موت آتی ہے. انسان چاہے ساری دنیا جمع کر لے، ساری دنیا اس کو مل جائے، پیسہ مل جائے، بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، اقتدار مل جائے، پھر بھی اس کے اندر کی طلب ختم نہیں ہوتی. طلب ختم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز ہے، اور مادی چیز انسان کی روح کی طلب کو مکمل نہیں کر سکتی. اس کے بدن کی ضرورتوں کو فوراً مکمل کر دیتی ہے، لیکن اس کی روح کی ضرورت کو کبھی بھی مکمل نہیں کر سکتی. لیکن وہ جو معنوی طلب ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اور انسان کی طلب کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے جس محبوب کی ضرورت ہے، اس محبوب کی محبت کو معنوی ہونا چاہیے. اگر وہ معنوی محبت ملتی ہے تو جتنی بھی ملتی ہے انسان اتنا زیادہ جذب ہوتا چلا جاتا ہے اور پرسکون ہوتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے. اب ذرا غور کی جگہ دیکھیے گا، اگر آپ کسی کے پاس گھر ہے، وہ اپنے گھر سے بہت محبت کرتا ہے. گھر سے اگر باہر نکل جائے 2-4 مہینوں کے لیے تو گھر کا دروازہ، گھر کی کنڈی، گھر کی دیوار، گھر کا صحن، ہر چیز اس کو یاد آنے لگتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ مادی محبت. لیکن جب وہی شخص مستغنی ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے، تو وہی گھر ڈھا دیتا ہے، بڑا گھر بنا لیتا ہے. وہ جو محبت والا گھر تھا وہ ایک محدود وقت کے لیے تھے.
اور اگر پیسہ اور زیادہ آ جائے تو پھر اس گھر کو چھوڑ کے اس سے بڑا گھر تلاش کر لیتا ہے. اس کی وہ محبت کہاں چلی گئی؟ وہ اسی گھر کے ساتھ دفن ہو گئی، ختم ہو گئی. اب اس کو نئی محبت چاہیے. گاڑی تھی چھوٹی تھی، پیسے آ گئے، بڑی گاڑی مل گئی، اب چھوٹی گاڑی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ پیسے آ گئے، اس سے بڑی گاڑی. اسی طرح سے بعض اوقات جنسی محبت بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. کہیں پر آنکھ اٹک گئی، نکاح ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد دل بھر گیا، نیا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا. یہ مادی محبتیں ہیں. لیکن جو معنوی محبت ہوتی ہے وہ روز اول کی محبت آخری دن تک قائم بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی رہتی ہے. لہذا آپ دیکھیے تاریخ انسانیت میں نبی کریم کی جو محبت ہے 1500 سال گزرنے کو ہیں. اس محبت میں نسلیں ختم ہوئیں، لیکن ان نسلوں کے ساتھ محبت مزید بڑھتی چلی گئی. عشق کا آگ شعلہ ور ہوتا چلا گیا. اور یہی کیفیت آلِ رسول کی ہے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. یہی محبت جو نبی کے ساتھ ہے ان کی آل کے ساتھ بھی ہے. آپ جب اہل البیت کا تذکرہ کرتے ہیں، چاہے ان کے فضائل کا تذکرہ ہو، چاہے ان کے مصائب کا تذکرہ، 1500 سال گزر چکے ہیں تقریباً. لیکن آج بھی جب آپ تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی روح میں ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ذکر آپ کی روح کو تھکاتی نہیں ہے. تھکانے والی گفتگو اس میں نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی شخصیت آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی شخصیت، اس کا آپ ایک دفعہ تذکرہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کا دل بھر جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں گے. لیکن نبی اور آل نبی کے تذکرے کے نتیجے میں آپ کی روح کے اندر جو روشنی پیدا ہوتی ہے، آپ کی روح کی ہر اس کے گوشے تک جو لذت پہنچتی ہے، اس لذت میں کبھی بھی پرانا پن پیدا نہیں ہوتا. ہمیشہ وہ موجود ہے اور بڑھتا رہتا ہے. اور پھر جو آپ کے اس محبوب کا تذکرہ زیادہ بہتر طور پر کرتا ہے، وہ آپ کو دوسروں سے زیادہ اچھا لگنے لگتا ہے. اس لیے کہ محبت اگر حقیقی ہو، معنوی ہو، اور ان چیزوں سے ہو جو چیزیں حقیقتاً اہل محبت ہیں، تو اس کا انسان کی روح پر یہ اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میلاد ہو یا غم، دونوں صورتوں میں انسان کے اندر ان ہستیوں کی محبت جاگتی ہے، عشق جاگتا ہے، مودت کو فروغ ملتا ہے. نتیجتاً جب وہ آپ کی روح کا حصہ بن جائیں، آپ کے دل کے مکین بن جائیں، تو پھر آپ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کی اٹیچمنٹ، آپ کی وابستگی. ابھی اسی دنیا میں آج کے جوانوں کو دیکھ لیں. آج کے جوانوں کے ہیروز کون ہیں؟ کوئی کرکٹ کا پلیئر ہوگا، کوئی فٹ بال کا پلیئر ہوگا، کوئی ٹینس کا پلیئر ہوگا، کوئی کسی فلم کے ایکٹر یا ہیرو کو اپنا ہیرو مانتا ہوگا. جو جس کو ہیرو مانتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح کا قائم ہوتا ہے؟ وہ اس کے لباس کی نقالی کرتا ہے، اس طرح کا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس کے ہیئر سٹائلز اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرح سے بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا لباس یا اس کی تصویر اپنے لباس پر لگا کر چلنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک مادی مخلوق کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اور اس آئیڈیلزم کے نتیجے میں وہ اس کو فالو کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے. اللہ نے عالم بشریت کے لیے جس ہستی کو آئیڈیل قرار دیا، اس کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ. عالم بشریت کے لیے آئیڈیل.
اور اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ اس کی ذات میں ہے جو تمام عالم بشریت کے لیے آئیڈیل ہے۔ لیکن کب انسان فالو کرے گا؟ جب پہچانے گا۔ جب نہیں پہچانے گا تو فالو نہیں کرے گا۔ کب اس کے اندر اس کی فالوئنگ کا جذبہ پیدا ہوگا؟ جب بار بار سنے گا اور بار بار پڑھے گا۔ آج کل ٹی وی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اپنی مصنوعات بناتی ہیں، آپ کے گھر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ کیوں خریدتے ہیں؟ کیوں پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کیا اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں چلتی؟ آپ کے جو بڑے تھے، آپ سے پچھلی نسل، ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں اور بڑے پرسکون تھے۔ آج آپ اس کے بغیر کیوں نہیں چل سکتے؟ اس لیے کہ وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے سے وقت خریدتے ہیں اور ان آئٹمز کی تشہیر کرتے ہیں، اور اس تشہیر کے ذریعے سے آپ کے کانوں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے دلوں کو اس چیز سے جو ان کی مصنوع ہے مانوس کرتے ہیں، اور دن میں 50 مرتبہ ہر چینل کی سکرین پر دکھا کر آپ کو اس کا اس طرح سے مسحور سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اب آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی کامل نہیں ہے۔ یعنی آپ کو، آپ کے اندر پہلے اس کی بھوک اور اس کی پیاس پیدا کر دی جاتی ہے، پھر اس کی قیمت لگا کر آپ کی جیب خالی کی جاتی ہے۔ یہ جو آج کی سرمایہ دارانہ دنیا ہے، اس دنیا میں انسانوں کے استحصال کا طریقہ وہی ہے جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ جس کا ذکر زیادہ ہوگا اس سے محبت ہوگی، جس کا ذکر زیادہ ہوگا اس سے انس ہوگا، جس کا ذکر زیادہ ہوگا اس سے مانوسیت ہوگی، جس سے مانوسیت ہوگی اس کی قربت ہوگی، جس کی قربت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ قربت جتنی مضبوط ہوگی آپ اپنی ہر چیز اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ فطرت انسانی۔ اس لیے نبی نے فرمایا تھا کہ ذکر علی عبادت، حب علی عبادت، اور النظر الى وجہ علی عبادت، تاکہ انسانی مزاج اور اس کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے جو علی دشمن ہیں ان کے شر سے امت کو بچایا جائے، اور امت کے درمیان ذکر علی کو، دیدار علی کو اور حب علی کو عام کر کے انسانوں کو رسول کے بعد آئیڈیل ترین ہستی سے متعارف کرا کے انحراف کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہی وجہ ہے جو لوگ میلاد کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ عزاداری کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں؟ میلاد کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ میلاد کی مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ رسول کی محبت اگر پیدا ہو جائے تو انسان رسول کی محبت کے نتیجے میں معرفت تک پہنچے گا۔ جب معرفت تک پہنچے گا تو پڑھے گا، جب پڑھے گا تو ذہن کھلیں گے، جب کھلیں گے تو صحیح اور غلط کی تمیز حاصل ہو جائے گی۔ نتیجتاً جن لوگوں نے رسول کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھایا لیکن اقتدار سے فائدہ اٹھایا، وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ نیشنل بات ہے، نیشنل بات ہے۔ اس لیے رسول کو اس طرح سے پیش کر دو کہ وہ تو ہماری طرح سے تھے۔ آج بھی دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رسول کو اپنی طرح سے بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اپنی طرح سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رسول کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور فضائل کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے،
وہ بھی بدعت ہے. ہر وہ چیز جس سے آپ رسول کی قربت حاصل کر سکیں وہ بدعت بن جاتی ہے. یہی کیفیت رسول کی آل کے حوالے سے ہے. لیکن جب خود انہی سے ان پیشواؤں کے بارے میں بات کی جائے اور ایک چھوٹی سی آپ تنقیص یا تنقید کر دیں تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ آپ نے توہین کر دی ہے. وہاں پر یہ بات کیوں صادق نہیں آتی؟ ادھر رسول ہی کے حوالے سے تنقیص کو عین اسلام اور عبادت کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں. غور کیجئے گا کہ رسول کی میلاد یہ اسلام کی تعلیمات کو زندہ رکھنے اور بشریت عالم انسانیت کو رسول اللہ سے جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے. جہاں میلاد ذریعہ ہے وہیں پر شہادت بھی ذریعہ ہے. جو میلاد خوشی ہے، خوشی کی لذت، اور شہادت وہ غم ہے جس کے نتیجے میں انسان کے جذبات، اس کے احساسات امڑ آتے ہیں اور پھر وہ اس جذبے کے تحت خود اس مسلخ عشق میں گردن کٹانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. لہذا رسول اللہ سے محبت یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے. اور رسول اللہ سے جو بھی چیز منسوب ہو جائے، کوئی بھی چیز صرف منسوب ہو جائے، اس منسوب چیز کا احترام اور اس کا تقدس رسول سے اپنے اس رابطے اور اس جوڑ کی دلیل ہے کہ چونکہ میرا دل رسول سے جڑا ہوا ہے اس لیے جو چیز ان سے منسوب ہوگی وہ میری نظر میں محترم ہوگی. میری نظر میں محترم ہوگی. جو چیز ان کی نگاہ میں جتنی قیمتی ہوگی میری نگاہ میں اتنی ہی قیمتی بھی ہوگی. لہذا یہ ایام بھرپور طریقے سے منانے چاہیے. لہذا ان ایام میں فرقواریت کے تمام بتوں کو توڑ کر محمد الرسول اللہ کے پرچم تلے ہر کلمہ گو عاشق رسول کو ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جانا چاہیے اور رسول کا نعرہ بلند کرنا چاہیے. شیعہ سنی کی تفریق کوئی نہیں ہے. یہ موضوع ایسا موضوع ہے اس لیے کہ دنیا اس موضوع کو، اس سبجیکٹ کو، اس کے رنگ اور اس کی کشش کو کم کرنا چاہتی ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. جس چیز کو دنیا دبانا چاہتی ہے وہاں پر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ دنیا کے دبانے کی وجہ کیا ہے. اس وجہ کو جب پہچان لیں گے تو خود بخود ہمارے اندر وہ جذبات امڑ آئیں گے. اگر دنیا یہ چاہتی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہم بھی اپنی پوری توانائی کے ساتھ اس ذکر کو عام کرنے پر لگ جائیں گے. صلوات اللہ علی محمد و آل محمد. رسول اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ رسول اللہ کا جب ذکر ہوگا تو آل رسول شامل ہے. میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا صلوات کے حوالے سے، وہ بات شاید مکمل نہیں ہو پائی. جب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم درود کیسے بھیجیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل محمد. اور کوئی نہیں ہے. بعض اوقات خود اسی کو جھگڑے اور نزاع کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد صرف جہالت ہوتی ہے اور کچھ نہیں. صرف جہالت کہ بھئی آپ نے واہ کیوں ڈال دیا یا علا کا اضافہ کیوں کیا. بھئی اضافہ کرے یا نہ کرے اصل مفہوم کیا ہے؟ اصل مفہوم یہ ہے کہ نبی
اور آل نبی پر اللہ کی رحمتوں کو آپ طلب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے درود اور سلام کو آپ طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو مختلف طریقوں سے یہ درود ہم تک پہنچا ہے، شیعوں میں بھی اور سنیوں میں بھی، دونوں میں۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا؟ جو مختصر ترین درود ہے وہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن اگر تفصیل میں چلے جائیں تو درود ابراہیمی جس کو تمام مسلمان پڑھتے ہیں، یہ بھی اہل البیت نے نقل کیا، اس کو بھی اہل البیت نے نقل کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ شیعوں کا درود ہے اور وہ سنیوں کا، نہیں بھائی، وہ بھی شیعوں کا ہے، یہ بھی شیعوں کا ہے، وہ بھی سنیوں کا ہے، یہ بھی سنیوں کا ہے۔ جو بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا وہ درود بھی ہے اور یہ درود بھی ہے۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے، آپ کیسی معاشرے کے اندر جب نبی کریم کا نام آتا ہے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آل ہی کو کھا جاتے ہیں۔ وہ جو آل ہی کو کھانے والے لوگ ہیں ان کے دو طبقات ہیں، ایک وہ جو شعوری طور پر آل کو کاٹتے ہیں، ایک وہ جو عادتاً، چونکہ بچپن سے سن 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 کر عادت ہو چکی ہے، اس لیے عادتاً وہ آل ہی کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے ایسے بڑے علماء دیکھے جن سے میں نے گفتگو کی، میں نے کہا یہ آل کو آپ کھاتے کیوں ہیں؟ سوچنے لگے، کہا کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ کیوں غلطی ہوتی ہے؟ اس لیے بچپن سے اسی طرح سے سنتے آئے، اساتذہ سے بھی، ان سے بھی، ان سے بھی، جبکہ اسی درود ابراہیمی میں جس کو ہر مسلمان نے نقل کیا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بار الہ اللہ کے رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر تو درود بھیج جیسے تو حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر آپ حضرت ابراہیم کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی آل کو کبھی بھی نہیں کاٹتے۔ نبی سے کیا دشمنی ہے کہ جیسے ہی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم آل ہی کو کھا جاتے ہیں؟ یہ وہی ناصبی ذہن ہے۔ جو لوگ عادتاً کرتے ہیں وہ ناصبی نہیں ہیں، وہ بیچارے عادت کی وجہ سے اس طرح سے پڑھتے ہیں، لیکن جب ان کو متوجہ کیا جائے تو وہ دوبارہ پلٹ کر بھی آتے ہیں۔ اب میں ایسے بہت سارے علماء کو جانتا ہوں جن کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے نہ صرف اس کو تسلیم کر لیا بلکہ اب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ اہل حدیث میں ہوں جن کو آپ عام طور پر وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث علماء میں، اسی طرح سے دیوبندی علماء میں، اسی طرح سے بریلوی علماء میں، شیعوں میں تو خیر ہے ہی، بہت سارے ایسے علماء کو میں جانتا ہوں جو اب چند ان سالوں میں مسلسل نشستوں کے نتیجے میں جب رسول اللہ کا نام آئے گا تو آل کو بھی شامل کریں گے، اور جب علی اور آل علی کا نام آئے گا تو کہیں گے علیہ السلام۔ جبکہ آج سے 20 سال پہلے 22 سال پہلے جب ابھی ان چینلز کا آغاز ہوا تھا تو جیو کا ایک پروگرام تھا اور دبئی سے ہو رہا تھا اور رمضان المبارک کے غالباً ایام تھے۔ پاکستان کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے اور میں تھا، دو بندے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو تذکرہ ہوا تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ جب کہتے ہیں کسی بھی صحابی کا نام لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب اہل البیت کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علیہ السلام، آپ علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ آپ علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا کہ علیہ السلام صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا جب آپ سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، جب میں آپ کو جواب دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں علیکم السلام۔ علیکم السلام یعنی آپ پر بھی سلام، اور اگر آپ کہیں فلان شخص نے آپ پر سلام بھیجا ہے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا علیہ السلام، اس پر بھی سلام ہو۔ تو یہاں پر نبی کہاں سے آ گیا؟ کچھ دیر مفتی اعظم، میں نام نہیں لیتا،
کچھ نہ کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو کہنے لگے, کچھ دیر خاموش رہے, اس کے بعد کہنے لگے تو کیا جب آپ کہتے ہیں اہل البیت کو علیہ السلام, تو وہ وہی علیہ السلام ہے جو آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں, یا معنی اور ہے؟ میں نے کہا آج تک میں نے نہ کسی حدیث کی کتاب میں, نہ لغت کی کتاب میں, نہ فقہا کی آراء میں کوئی اور چیز تو نہیں پڑھی. اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے کہ اس علیہ السلام کا مطلب اور ہے, اس علیہ السلام کا مطلب اور ہے, جس کو آپ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں, تو وہ معنی ذرا مجھے بتا دیں, میں بھی تسلیم کر لیتا ہوں. اس کے بعد خاموشی چھا گئی. مطلب کیا ہے؟ جب تعصب آتا ہے نا, تعصب, تو یہ تعصب انسان کے ذہن کو, انسان کی عقل کو پردوں میں چھپا کر اس کو روشنی تک پہنچنے سے روکنے کا باعث بنتا ہے. اچھے لوگ اسی تعصب کی وجہ سے ان حقیقتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اسی تعصب, اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی مشکل نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے فقہا, ہمارے علماء جب آپ کو اخلاقیات کے حوالے سے سکھاتے ہیں, حدیث کے حوالے سے سکھاتے ہیں, فقہی احکام کے حوالے سے سکھاتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں, جس مسجد میں جاؤ جیسا بھی امام ہو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اس لیے کہ اس سے اسلامی وحدت اور اتحاد کا جو پیغام رسول کے دین کی طرف سے امت کو جانا چاہیے وہ پیغام جائے گا. اس لیے جب آپ کسی شیعہ کو دیکھتے ہیں تو اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ اگر مکہ میں جاتا ہے تو اسی امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں, اس لیے کہ مکتب اہل البیت آپ کو تعصب نہیں سکھاتا, عقل کھولنا سکھاتا ہے. عقل کھولنا, عقل سے سوچنا. اس لیے مکتب اہل البیت جو رستہ آپ کو بتاتا ہے وہ امت کی نجات کا رستہ ہے, ایک محدود کشتی نہیں, امت کی کشتی کو نجات کی کشتی بناتا ہے. لہذا مکتب اہل البیت کو سمجھیے کہ مکتب اہل البیت کس چیز کا نام ہے. جب ہم نبی کی سیرت اور نبی کے پیغام پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر جا کر ہمیں اہل البیت کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے کہ اس کشتی کو چلانے کے لیے یا نبی چاہیے یا نبی جیسے چاہیے. ورنہ اگر ان متعصب ملاؤں کے ہاتھوں میں اسلام آ جائے تو پھر اسلام کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور روح قبر میں پہنچ جاتی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. نبی کریم کے حوالے سے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں. میں نے جس آیت کی ابھی تلاوت کی تھی اسی پر اپنی گفتگو کو میں چاہوں گا کہ سم اپ کروں. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. انبیاء جب آتے ہیں تو کرتے کیا ہے, کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ کیا صرف کلمہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے کہہ دیا. وہ کہیں گے 2 رکعت نماز پڑھ لو فجر کی, آپ نے پڑھ لی. وہ کہیں گے ظہر عصر مغرب عشاء کی اتنی رکعتیں پڑھ لو, آپ نے پڑھ لی. وہ کہیں گے آپ سال میں 1 دفعہ حج کر لیں, ایک ہی دفعہ زندگی میں کر لیں تو آپ پر سے واجب ادا ہو گیا, آپ نے کر لیا. وہ کہیں گے بھئی سال میں 1 دفعہ 1 مہینے کا روزہ رکھ لو رمضان مبارک میں, آپ نے رکھ لیا. اس کے بعد آپ آزاد ہیں. اس کے بعد ان کی آمد کا مقصد ختم ہو گیا. ان کی آمد اور رسالت کا جو ہدف تھا وہ مکمل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہو تو پھر اسلام اور باقی ادیان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اسلام ایک زندہ ایسے پیغام کا نام ہے جو نسل انسانی کو اللہ سے جوڑ کر ان کی زندگی کے تمام نشیب و فراز میں ان کے لیے نمونہ عمل کا تعین کر کے ان کی روحوں کی تطہیر کر کے معنوی طور پر ان کو کمال انسانی کے مختلف مراحل سے گزار کر اس مقام تک پہنچاتا ہے جو مقام مسجود ملائک کا مقام ہے.
چند کا نمازیں پڑھنا نہیں. اسلام ایک پروسیس ہے, ایک تربیت گاہ ہے. جب آپ تربیت گاہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ ڈگری لے کر فارغ ہو کر نکلتے ہیں, چاہے آپ کا شارٹ کورس ہو, لانگ کورس ہو یا کوئی ڈگری ہو. آپ پڑھتے ہیں تو ایک عرصہ اس میں گزارتے ہیں, لیکن داخل ہونے کے لیے بھی شرطیں چاہیے اور خارج ہونے کے لیے بھی شرطیں چاہیے. اگر آپ نے ان شرائط پر عمل نہیں کیا تو وہ کورسز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی. وہ کورسز کیا کرتی ہیں؟ آپ کے ذہن کی نشو و نما, آپ کی سکلز میں اضافہ. جو بھی آپ کورس کرنے جاتے ہیں, کوئی بھی, چاہے وہ کمپیوٹر کا کورس ہو, میڈیکل کے کسی شعبے کا کورس ہو, بینکنگ کا کوئی ہو, کسی اور شعبے کا ہو. آج کل کی دنیا میں سوشل میڈیا اور یہ الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سائنس کے مختلف شعبے ہیں, اور پڑھے لکھے نوجوان مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ انسان جب ان مراحل میں داخل ہوتا ہے تو اپنے سکلز میں اضافہ کرتا ہے. جب ڈگری لے کر نکلتا ہے تو یہ کہتا ہے مجھ میں یہ خصوصیت ہے. وہ خصوصیت ان کورسز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے یعنی یہ جو آپ کی عبادات ہیں, یعنی دین میں داخل ہونے کے بعد مرتے دم تک یہ تمام کی تمام عبادات بے ہدف ہیں, بے مقصد ہیں نہیں. آپ کے اندر موجود ان سکلز کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہیں, ان خصوصیات کو کمال تک پہنچانے کے لیے. جب آپ کی موت کا وقت آتا ہے تو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں ان سکلز میں سے کتنے پرسنٹ اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہوں. اس لیے چند خشک سجدوں کا نام دین نہیں ہے, چند خالی خولی بظاہر رکوع اور سجود کا نام دین نہیں ہے. جب تک اس روحانی پروسس سے آپ نکل کر اس مقام تک نہیں پہنچتے, اسی کی طرف قرآن کریم کی ان آیات نے اشارہ کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی, یہ وہ خدا ہے, بعث, جس نے مبعوث فرمایا فی الامیین, ان پڑھوں اور جاہلوں کے درمیان, رسولاً, ایک ایسا رسول, منہم, جو انہی میں سے ہے, انہی میں سے ہے لیکن ان سے جدا ہے, انہی میں سے ہے اور ان سے جدا ہے. جیسے روح اور بدن کا تعلق ہے, روح اسی بدن کے اندر ہے یا نہیں ہے, یا نہیں ہے, لیکن بدن کا حصہ نہیں ہے, بدن سے جدا ہے. لیکن بدن اور اس کے درمیان تعلق ایسا ہے کہ بدن اگر اس روح سے جدا ہو جائے تو بدن کیڑوں کی خوراک ہے, قدر و قیمت کھو دیتی ہے. پھر ایسے بدن کا حال آپ کیا کرتے ہیں؟ لے جا کے دفنا دیتے ہیں, جو اب کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے انبیاء آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ منہم, انہی میں سے اللہ تبارک و تعالی ایک رسول کو مبعوث کرتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تین کام ہے, تین کام. پہلا کام, یتلو علیہم آیاتی, ان انسانوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یہ آیتیں اللہ کی طرف سے نور ہیں. نور, نور کا کام کیا ہے؟ نورانی کرنا. نور کا کام نورانی کرنا ہے. اب آپ ذرا سوچیں, آپ اگر کسی شیشے کے کمرے میں ہوں, آئینہ نما کمرے میں, چاروں طرف آئینے ہوں, اگر آپ ایک بلب جلا دیں تو وہ ایک بلب ان آئینہ نما, آئینہ لگے ہوئے کمروں میں جب وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ایک بلب, تو اس کی ریفلیکشن کی وجہ سے جتنے آئینے لگے ہوتے ہیں اتنے بلب وجود میں آ جاتے ہیں. نتیجتاً وہ سارے کا سارا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے. اس لیے کہ آئینے کی صفت اور خصوصیت یہ ہے کہ نور کو جذب بھی کرے اور ریفلیکٹ بھی کرے. لیکن اگر بلیک پتھر ہو,
اسی بلیک پتھروں کے کمرے میں اسی بلب کو آپ جلا دیں تو اس سے ان پتھروں کے اندر جتنی گنجائش ہے اتنی ان کے اندر روشنی جذب ہوگی اور اتنا ہی ریفلیکٹ کرے گا، نتیجتاً وہ کمرہ آپ کو بہت تاریک نظر آئے گا۔ یہ جو وحی خدا ہے، اس وحی خدا کو جذب کرنے کے لیے بھی آئینہ نما قلوب چاہیے، اور اس حوالے سے عالم بشریت میں ابتدائے خلقت سے لے کر انتہائے خلقت تک جو قلوب سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، سب سے زیادہ روشن تھے، سب سے زیادہ آئینہ نما تھے، ان قلوب میں سب سے پہلے درجے کا قلب رسول کریم کا قلب ہے۔ لہذا جب اس قلب پر یہ آیات اترتی ہیں تو پھر پورے عالم کو روشن کر دیتی ہے۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ ان آیات کے ذریعے سے اس عالم کو روشن کرنا۔ اب جس عالم کو وہ روشن کرنے کے لیے آئے ہیں اس میں دو طرح کی موجودات ہیں، ایک وہ جو ذوی العقول ہے، جن کے اندر عقل ہے، اور ایک وہ جو ذوی العقول نہیں ہے، جن میں عقلیں نہیں ہیں۔ یہ جو وحی کی روشنی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جن میں عقلیں موجود ہیں۔ یہ بلیوں کے لیے، کتوں کے لیے، خنزیروں کے لیے، جانوروں کے لیے وحی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر اس وحی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب انسانوں میں جو کتا ہو، انسانوں میں جو خنزیر ہو، انسانوں میں جو جانور ہو، اس میں بھی اسی طرح سے ان آیات کو جذب کرنے کی قوت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں، ان پر بالکل بھی اثر نہیں کرتی۔ ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ صفین کی جنگ تھی، امیر المومنین جنگ سے چونکہ جنگ کافی عرصے جاری رہی، روز دن میں جنگ ہوتی، رات میں استراحت ہوتی، رات میں خیمے میں پہنچ گئے۔ مالک اشرف خیمے علی میں تشریف لائے، عرض کیا مولا آج میں نے آپ کی نسبت کچھ زیادہ دشمنوں کو مارا ہے۔ مسکرائے، فرمایا کیسے؟ عرض کیا یا امیر المومنین آپ نے اتنے دشمن مارے، میں نے اتنے مارے۔ امیر المومنین مسکرائے، یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب وہ آیت سمجھانا ہے، آیت سمجھانا، ذرا غور کیجیے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنے مارے اور آپ نے اتنے مارے۔ فرمایا کہ ہاں درست ہے، تم نے تعداد کے لحاظ سے زیادہ مارے، لیکن ایک فرق ہے۔ پوچھا وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ تم نے جو بھی تمہارے سامنے آیا اس کی گردن اڑا دی، میرے سامنے جو کوئی بھی آیا میں نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا، اگر وہ نہیں تو اس کی پیٹھ میں موجود اس کی نسل، اور ایک نسل نہیں 7ویں نسل تک اگر کوئی ایک نورانی انسان اس نسل میں نظر آیا تو اس نورانی انسان کی وجہ سے ان تمام کو میں نے بخش دیا اور تلوار نہیں اٹھائی۔ وہی کو محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو یہ جو انسانی معاشرہ ہے اس میں بھی دو طبقات ہیں، اس لیے جب قرآن اترتا ہے، نبی قرآن لے کر آتے ہیں تو اسی انسانی معاشرے میں آتے ہیں۔ اس انسانی معاشرے میں آنے کے بعد معاشرے کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں تھوڑی سی نورانیت ہو، ظرفیت ہو، پاکیت ہو، ظرف اس کا موجود ہو۔ جس کے اندر ظرف موجود نہ ہو وہ چلا گیا۔ جس کے اندر ظرف موجود ہے، جتنا بڑا ظرف ہوگا وہ اتنی جلدی قبول بھی کرے گا اور زیادہ سے زیادہ قبول کرے گا۔ اس لیے کوئی ابو جہل بنتا ہے اور کوئی سلمان فارسی۔
وجہ اس برتن کی ہے. ادھر برتن ہے ادھر نہیں ہے, ادھر ظرف ہے ادھر نہیں ہے. اس ظرف میں پاکیت ہے, گنجائش ہے, وہاں پر نجاست ہے, گنجائش نہیں ہے. لہذا جب نبی کریم آتے ہیں تو وحی کی تلاوت کے ذریعے سے, آیات کی تلاوت کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ یزکیہم. یزکیہم کیا ہے؟ تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں علماء سے تو وہ جواب دیتے ہیں تزکیہ کا مطلب تقوی الہی کی طرف دعوت دینا اور تقوی کے مختلف مراحل سے گزارنا ہے. غور کیجئے گا, یہ نقطہ میں آپ کو سمجھا دوں, اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا. آپ تھکے نہیں زیادہ. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. بھائی دیگر بلند تر صلوات. تزکیہ عربی زبان میں زکا, یزکی, مزکا اور اس کا مصدر تزکیت. زکا یزکی یعنی پاک کیا یا پاک کر دیا, یزکی پاک ہو گیا یا پاک کر دیا گیا. فلان نے فلان چیز کو پاک کر دیا. جب آپ عربی میں کسی سے پوچھیں کہ مزکا کس کو کہتے ہیں, وہ کہے گا کہ اس جانور کو جس کو ذبح کر کے اس کے وجود سے نجس خون باہر نکال دیا جائے. جب آپ کے گھر جانور آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ شرائط کے ساتھ وہ جانور آپ پر حلال ہوتا ہے. آپ زندہ جانور کو ایسے ہی کھانا چاہیں تو وہ حرام ہے. اس کا اگر خون نکالے بغیر اس کو کھانا چاہیں تو وہ نجس ہے, حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے. آپ پر لازم ہے کہ اس کی حرمت کو حلیت میں بدلیں اور اس کی نجاست کو پاکیت میں بدلیں. اس کا طور و طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ جب آپ جانور کو لاتے ہیں گھر اور ذبح کرنا چاہتے ہیں قربانی کے لیے, تو آپ سب سے پہلا قدم کیا اٹھاتے ہیں؟ اس کو زمین پر لٹاتے ہیں. ایسا ہی ہے, زمین پر لٹا کر کیسے لٹاتے ہیں؟ اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں. اس کا رخ کعبے کی طرف یعنی اللہ کی طرف. دوسرے لفظوں سے یہ جو تزکیہ ہے, انبیاء جب آتے ہیں تو انسانوں کو بتوں سے نکال کر اللہ کی طرف ان کا رخ کرتے ہیں. سب سے پہلا قدم یہ ہے اس تزکیے کا. جب آپ اس جانور کو لٹاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے. سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, اللہ کے نام سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. یعنی گویا اب اس کو پاک کرنے کا رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار ہے. جب آپ کسی شخص کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور تزکیے کے عمل سے گزارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ کلمہ پڑھا کر اللہ کی عبودیت میں داخل کرتے ہیں. جب آپ اس جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر سے نجس خون نکلتا ہے. وہ جو نجس خون نکلتا ہے وہ آپ پھینک دیتے ہیں چونکہ وہ نجس ہے. اس میں اگر آپ نے ہاتھ ڈبویا تو آپ کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے. اگر وہ خون آپ کے کپڑوں پہ لگا ہوا ہے تو آپ اس کپڑے کو دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن جب یہ خون پاک ہو جائے, دھو دیا جائے, سارا خون باہر نکل گیا, آپ نے دھو دیا, اس کی کھال آپ نے اتارنی شروع کر دی. اب وہ جو اندر خون ہے وہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ وہ خون پاک ہے. اندر جو خون ہے وہ پاک ہے. جو نجس ہے وہ آپ نے اس ذبح کے عمل میں نکال دیا ہے. جانور اس ذبح میں تڑپتا ہے لیکن تڑپنے کے نتیجے میں, اس درد کے نتیجے میں, اس ذبح کی تکلیف سے گزرنے کے نتیجے میں وہ نجس سے پاک ہوتا ہے, حرام سے حلال ہو جاتا ہے. مزکا اس جانور کو کہتے ہیں جس کو آپ نے حلال کر کے اس کی نجاستوں کو دور کر دیا ہے. اب یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب نبی آتے ہیں تو انسانوں کو اللہ کے عشق کی وادی میں داخل کرتے ہیں, ان کے
اعمال کا رخ اللہ کی طرف موڑتے ہیں، ان کی زندگیوں کا رخ اور اس کی منزل کا تعین اللہ کی طرف کر کے انہیں خدا پرست بنا دیتے ہیں۔ اب خدا پرست بننے کے بعد ان کے اندر شیطان موجود ہے، حیوان موجود ہے، اس حیوانی خواہش کو آہستہ آہستہ دباتے ہیں اور الہی خواہش اور الہی خصوصیات کو اس کے اندر طاقتور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ جب وہ غالب آتا ہے تو پھر اس مقام تک پہنچتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد مؤمن ککل من اللہ تعالی۔ جب انسان ان مراحل سے گزر کر، تزکیے سے گزر کر اس مقام انسانیت اور مقام ایمان تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں اس کے اندر موجود ان سکلز کو، ان خصوصیات کو اس کمال تک پہنچاتا ہے کہ اب وہ شخص ارادہ جو کرتا ہے تو اس کا ارادہ نہیں ہوتا، خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسا شخص جب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے کن کہنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جو نبی کریم اور ان کی آل تربیت کی ہے، تربیت، اس تربیت کا شاہکار کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے، یعنی شاہکار تربیت رسول اعظم علی ابن ابی طالب ہے۔ علی کون ہے؟ وہ جو اپنے معجز نما وجود کے ذریعے سے ہر وہ کام کرے جو ایک بشر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ارادہ علی کا نہیں ہے، خدا کا ارادہ ہے۔ رسول کی تربیت علی بناتی ہے۔ علی تو بہت بلند ہے، علی کے بعد لوگوں کو دیکھیں، رسول کی تربیت کے نتیجے میں لوگ ابو ذر بنتے ہیں، رسول کی تربیت کے نتیجے میں لوگ سلمان بنتے ہیں۔ اور پھر یہی علی ابن ابی طالب رسول کی آغوش اور ان کی تربیت میں پرورش پانے کے بعد جب وہ انسانوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے سائے میں تربیت پانے والے کوئی میسم بنتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے ان اصحاب رسول اور اصحاب علی کی زندگی پر، آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسی انسانی شاہکاریں اس تربیت گاہ سے نکلی ہیں اور انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ حقیقی طور پر اگر کوئی شخص نبی اور آل نبی کی تعلیمات کو جذب کر لے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک۔ یہ جو مکتب اہل البیت ہے، مکتب اہل البیت، یہ چونکہ پاکوں کا مکتب ہے، رستہ پاک ہستیوں کا رستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طول تاریخ میں جب تک ائمہ خود زندہ رہے، اس مادی دنیا میں رہے، ان کے کردار پر کوئی بھی ایک ذرہ برابر کیچڑ اچھال نہیں سکا۔ ان کو مارا ضرور، قتل ضرور کیا، شہید ضرور کیا، زندانوں میں ضرور ڈالا، در بدر ضرور کیا، ملک بدر اور شہر بدر ضرور کیا، لیکن ان کے مقام، ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کا عرفان، ان کے ایمان، ان کے درجات کے حوالے سے کوئی ظالم سے ظالم شخص بھی ایک لفظ کہہ نہیں سکا، چونکہ پاک سلسلہ ہے، نبوتوں کا سلسلہ ہے، امامتوں کا سلسلہ ہے، ولایت کا سلسلہ ہے، اسے کوئی شخص کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور جن ہستیوں نے، جن علماء نے، جن بزرگوں نے ان ہستیوں سے دین لیا اور ان کی آغوش میں تربیت پائی، وہ بھی پھر اس مقام تک پہنچے کہ آج تک اگر مکتب اہل البیت، مکتب رسول، مکتب اہل البیت سے مراد یعنی مکتب رسول، چونکہ اہل البیت رسول سے جدا نہیں ہے،
مکتب اہل البیت کو اگر آج پوری دنیا کے اندر مقام ملا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مکتب کو ہم تک پہنچانے والے لوگوں کی پاکیزگی اور طہارت روح. اور جو میں نے عرض کیا پہلے کہ اس تزکیے کے عمل سے گزرنے کے بعد انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ جب وہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، خدا کا ارادہ ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں مفاتیح الجنان کی کتاب ہوگی، دعا کی کتاب، سارے سال کے اعمال اس کے اندر موجود ہیں. نہیں ہے تو لے لیجیے. مفاتیح الجنان کے مؤلف کون ہیں؟ شیخ عباس قمی. انہوں نے نبی کریم سے لے کر امام حسن العسکری تک تمام ان معصومین اور اہل البیت سے منقول دعاؤں، مناجاتوں اور سال بھر کے اعمال کو ترتیب سے اس کتاب میں سمویا ہے. اگر کوئی شخص معنوی حوالے سے سفر کر کے عروج تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس پر عمل کرے، اس کے نتیجے میں اس کی روح انسانی روح بنے گی. یہ وہ کتاب ہے، آپ کے گھروں میں موجود ہوگی. نہیں ہے تو لے لیجیے. جب یہی شیخ عباس قمی جنہوں نے یہ کتاب تالیف کی ہے، جماوری کی ہے، ان تمام چیزوں کو یکجا کر دیا ہے، ان کے پاس خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے تھے علاج کے لیے. یہ کیا کرتے تھے؟ پانی منگواتے، اس گلاس کے پانی کے گلاس میں اپنی انگلی ڈالتے اور اس کے بعد ماں سے کہتے کہ یہ پانی اپنے بچے کو پلا دو. بچہ وہ پانی پیتا، ٹھیک ہو جاتا. جب بچہ ٹھیک ہو جاتا تو پھر ظاہر لوگوں کا رش لگا رہتا تھا. خود یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے صاحب معنی، صاحب مقام شخصیت ہے. اور نجف میں امیر المومنین کے حرم کے اندر سامنے دیوار قبلہ کی طرف ایک حجرے کے اندر ان کی قبر اطہر موجود ہے. لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ کیا بات ہے کہ آپ کچھ پڑھتے نہیں ہیں؟ بغیر پڑھے آپ اپنی انگلی پانی میں ڈالتے ہیں اور وہ پانی ایک ماں اپنے بیمار بچے کو پلاتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. فرماتے دیکھو میری ان انگلیوں نے میری زندگی کے تمام شعوری سالوں میں، جب سے میں بالغ ہوا ہوں، قال اللہ لکھا ہے، قال الرسول لکھا ہے، قال علی لکھا ہے، قال الحسن، قال الحسین، قال الصادق، قال الباقر لکھا ہے. اگر ان ہستیوں کے اس کلام کو لکھنے کے بعد اگر ان انگلیوں میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے کہ کسی مردہ سے لگنے کے نتیجے میں مردہ زندہ ہو جائے تو تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو افراد، جو لوگ معنوی حوالے سے اس بارگاہ سے تربیت پاتے ہیں، ان کی زندگیاں ان کی نہیں ہوتی، ان کی خواہشیں ان کی نہیں ہوتی، خدا اور رسول کی خواہش ہوتی ہے. اس لیے یہ مکتب اپنے سلسلے میں انسانوں کی تربیت کا مکتبہ ہے، انسانوں کی تربیت کا مطلب ان کی روحوں کو ان کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اس لیے ان ایام میں جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، ان ہستیوں کے تعارف اور معرفت کے حصول کے ساتھ ساتھ ان سے منقول رستے اور ان کے دکھائے ہوئے ان رستوں پر چلنا اور اپنی روحوں کو ان سے جوڑنا بھی ہے. سلوات بھیجیے محمد و آل محمد. جاتے جاتے صرف یہ جو آپ نے سلوات بھیجی اسی حوالے سے 2 جملے میں عرض کرتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، گھنٹہ ہو گیا. جو لوگ تھک گئے ہیں ذرا سلوات بھیجیں. سب تھک گئے ہیں، جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا سلوات بھیجیں. آدھے ہیں. اب ذرا سب مل کر جو تھکے وہ بھی اور جو نہیں تھکے وہ بھی سب مل کر ذرا سلوات بھیجیں. یہ جو آپ درود بھیجتے ہیں نا، اس میں ایک جملے کا اضافہ کریں، وَعَجِّلْ فَرَجَهُ. کیوں؟ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ کا اضافہ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا دور
جب آپ اور میں اس زمین پر جی رہے ہیں اور سانسیں لے رہے ہیں تو یہ جو ہماری سانسیں، ہماری زندگی، ہم تک پہنچنے والی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا جو ذریعہ ہے وہ حجت خدا ہے جس کو مہدی آخر الزمان کہتے ہیں، چونکہ ان کی امامت کا دور ہے، اس لیے ان کے ظہور کی دعا کو صلوات کے ساتھ شامل کریں گے۔ اگر آپ شامل کریں گے تو آپ کا ثواب کئی گنا ہو جائے گا، کئی گنا ہو جائے گا۔ میں دو باتیں عرض کروں اگر آپ لوگ سننے پہ آمادہ ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ معجل فرجہم سب کی آواز نہیں آئی، سب کی نہیں آئی، اس کا مطلب ہے ابھی بات پوری طرح سے ہضم نہیں ہوئی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ آپ نے الغدیر کا نام سنا ہوگا۔ الغدیر کیا ہے؟ 11 جلدوں پر مشتمل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اثبات کے لیے لکھی گئی وہ کتاب ہے جس کے مصنف عبد الحسین امینی ہیں، آیت اللہ ہے، مجتہد ہے، تبریزی ہے۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو ان نواصب کے مقابلے میں لکھی جو علی کی ولایت کا انکار کرتے تھے۔ 11 جلدوں میں لکھی اور تمام دلائل جمع کیے، اور تمام دلائل ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتب میں سے جمع کیے۔ اپنی کتابیں تو تھیں، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں سے جمع کی امیر المؤمنین کی ولایت کے اس بات کے لیے۔ ایک واقعہ بھی نقل کر دوں کہ وہ انڈیا گئے، بہت بڑے کتاب خانے کے حوالے سے لکھنؤ، اس کتاب خانے اور لائبریری کو انہوں نے پوری طرح سے چھانا، تمام حوالے لیے، کوئی 6 ماہ انہوں نے انڈیا میں گزارے، واپس نجف پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے انڈیا کا موسم کیسا پایا؟ تو فرمایا کہ میں جب گیا تو لائبریری میں گھسا، جب نکلا تو لائبریری سے نکلا مجھے موسم کا نہیں پتا چلا کہ کیسا موسم ہے۔ امیر المومنین پر یہ جو کتاب انہوں نے لکھی، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو امیر المومنین کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا گئی ہے، چھوٹی اور معمولی کتاب نہیں ہے۔ ان کی یہ وصیت میں نے پڑھی ہے، ان کی وصیت، انہوں نے فرمایا کہ ہم تو انتظار کر 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 کے اب جا رہے ہیں اس دنیا میں، جو زندہ ہے ان کو میں وصیت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نبی کریم پر درود کے ساتھ امام عصر کے ظہور کی دعا کو وعجل فرجہم کو شامل کر کے پڑھے گا تو عالم محشر میں الغدیر کا ثواب اس کو بھی دوں گا اور وہ شامل ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں دونوں اپنی جگہ کتنے اہم موضوعات ہیں۔ یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں، یہ صلوات صرف تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے، دل کی روشنی کے لیے ہے، سماعتوں کی نورانیت کے لیے ہے، انسان کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے ہے۔ یہ صلوات خود اپنی جگہ ہزاروں حکمتوں کی حامل ہے۔ اگر آپ کو درد ہے صلوات پڑھیے، تکلیف ہے صلوات پڑھیے، بے چینی ہے صلوات پڑھیے، مقروض ہے صلوات پڑھیے، بیمار ہے صلوات پڑھیے، رشتہ نہیں ہو رہا صلوات پڑھیے، کوئی کسی کے سامنے آپ گھبرا رہے ہیں صلوات پڑھیے، بھول رہے ہیں صلوات پڑھیے۔ ہر مرض کی دوا صلوات پر محمد و آل محمد ہے۔ اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی جب آپ پہلے صلوات پڑھ کر دعا مانگے اور بعد میں دوبارہ صلوات پڑھے تو آپ کی وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے بارگاہ خدا میں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور روایت کا مفہوم صرف بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب، اور یہ آپ کو حدیث معراج کا ایک حصہ امام صادق علیہ السلام نے ہم تک منتقل کیا، حدیث معراج کا، کہ اگر کسی مجلس اور کسی محفل میں نبی اور ان کی آل پر کوئی درود بھیجنے والی محفل ہو تو اللہ کے وہ فرشتے جو درود کا ثواب گننے پر مأمور ہیں وہ پوری زندگی وہ ثواب گنتے رہتے ہیں، گن نہیں پاتے۔ اس لیے
یہ صلوات آپ محافل میں بھی پڑھیں اور گھروں میں بھی صبح اٹھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وضو کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نکلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چلتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کیا جاتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا آتا ہے؟ سب کچھ۔ اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زبان کو نورانی کرنا چاہیں، اپنے دل کو نورانی کرنا چاہیں، اپنی روحوں کو نورانی کرنا چاہیں، تو جب کبھی آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں ملتا ہے، وضو سے ہو یا نہ ہو، ضرور صلوات سے اپنی روحوں کو پاکیزہ کریں۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل کے انعقاد کے لیے جن عزیزوں نے محنت کی، آپ سب کو دعوت دی، اہتمام کیا، تیاریاں کی، ان کی تمام ان زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم سب کے دلوں کو محمد و آل محمد کی نورانیت سے منور فرمائے۔ عشق محمد و آل محمد کا سرمایہ ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا فرمائے۔